یقیناً ہمارا آپ کا سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، چاہے اوجھا ہو، کاہن ہو، نجومی ہو، بابا ہو، کوئی بھی نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع دے سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العالمین نے کہلوایا کہ اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے قل لا املک نفسی نفعا ولا ضرا۔ اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ میں خود اپنی ذات کا نفع کا مالک ہو سکتا ہوں نہ نقصان کا مالک ہو سکتا۔ نفع و نقصان کا اختیار میرے اندر بھی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، جبکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ تو پھر دنیا کے اندر اور کون ہو سکتا ہے جو انسان کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے کہ وہی نفع کا مالک بھی ہے، وہی نقصان کا مالک بھی ہے، وہی حاجت روا بھی ہے، وہی مشکل کشا بھی ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی کسی مشکلات میں ہو، چاہے مصائب میں ہو، صرف اور صرف اس اللہ کو ہی اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اپنے کلام مقدس کے اندر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تعالی اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس نقصان کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، بھلائی پہنچانا چاہے تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر، جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز پر اللہ قادر ہے۔ نفع پہنچانے پر بھی اللہ قادر ہے اور نقصان پہنچانے پر بھی اللہ رب العالمین قادر ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ یہ اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جسے تو ہمیں دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جسے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بھی دولت مند کو اس کی دولت اللہ کے سامنے فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نفع کا بھی مالک اللہ رب العالمین ہے اور نقصان کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو اپنے عقیدے کی درستگی کر لینی چاہیے اور صرف ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے اور ان کے عقیدے کی درستگی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح تعلیم دیتے ہیں اور کس طرح تربیت دیتے ہیں اور ان کے عقیدے کو کس طرح مضبوط کرنے
करते हैं, अभी बच्चा छोटा है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु एक छोटा सा बच्चा है, या छोटे से उम्र के बच्चे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर तालीम दे रहे हैं और उनके अकीदे को किस तरह मजबूत बना रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस छोटे से बच्चे को कहते हैं, खुद बयान करते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, अन इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल कुन्तु खल्फ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन। कितनी अहम नसीहतें हैं। इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद बयान करते हैं कि एक दिन मैं अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर पीछे बैठा हुआ था। सवारी पर पीछे बैठा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, कि ऐ बच्चे, ऐ लड़के, या गुलाम, ऐ बच्चे, ऐ लड़के, इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं तुझे चंद बड़ी अहम नसीहतें कर रहा हूं। अहम नसीहतें मैं तुम्हें करता हूं। और वो नसीहत क्या? फरमाया इहफज़िल्लाह यहफज़का। पहली नसीहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफज़िल्लाह यहफज़का, अल्लाह की अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। ये नसीहत अल्लाह के नबी ने इब्न अब्बास से किया। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, ये नसीहत हर एक इंसान के लिए, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, हर एक इंसान के लिए ये नसीहत है। ये वाज है कि हर इंसान इस हदीस से अपनी नसीहत हासिल कर ले। ये सिर्फ इब्न अब्बास के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सारे इंसानों के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के ज़बान से निकला हुआ ये जुमला है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आए, अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई परेशानी ना आए, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे जो कोई भी हो, हमें कुछ नुकसान ना पहुंचाए, तो इहफज़िल्लाह यहफज़का, अल्लाह की अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के अहकाम क्या है? नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सदकात है, खैरात है, लोगों को भले कामों का हुक्म देना है, बुरे कामों से रोकना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। सुन्नत की इत्तिबा है, बिदअत से इनहराफ है। अल्लाह ने फरमाया, जो तुम्हारे नबी तुम्हें देते हैं वो तुम ले लो, और जिस चीज से वो रोकते हैं तुम उससे रुक जाओ। तो अल्लाह की अहकाम की हिफाजत करो, इहफज़िल्लाह, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, यहफज़का, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी नुकसान तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरी नसीहत फरमाते हैं, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, फरमाया अल्लाह के हुकूक की अदायगी करो, अल्लाह ताला को तुम एनी टाइम अपने सामने पाओगे। अल्लाह के हुकूक की अदायगी करो, हर हमेशा अल्लाह को अपने सामने पाओगे। अल्लाह के हुकूक की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बंदों के भी हक होते हैं अल्लाह के ऊपर, और अल्लाह का भी हक है बंदों के ऊपर। अल्लाह का हक क्या है बंदों के ऊपर? अल्लाह का हक यह है कि बंदा सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे और उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए। और बंदों का हक अल्लाह के ऊपर क्या है? अल्लाह के नबी ने बताया कि जब बंदा अल्लाह की इबादत कर ले, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए, तो फिर अल्लाह का हक है, बंदों का हक है अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह उसे अजाब ना दे। तो अल्लाह का हक क्या है? अल्लाह की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह के हुकूक की अदायगी करो, तुम अल्लाह को हमेशा अपने सामने पाओगे। और आगे तीसरी नसीहत अल्लाह के नबी ने फरमाया, वइज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब तुम्हें कुछ मांगना हो, सवाल करना हो, तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह से सवाल करो। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया
کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگو. کس قدر عقیدے کو مضبوط کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. انبیاء کرام نے، نبیوں نے جب بھی کوئی مصیبت آئی، جب بھی کوئی مشکلات میں گھرے تو اللہ رب العالمین کو پکارا. ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی، رب ہب لی من الصالحین کی آواز لگا دیتے، اللہ مجھے اولاد عطا فرما. ایوب علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک بیماری میں مبتلا رہے، تقریباً 18 سال تک بیمار. انسان 18 دن بیمار ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. 18 سال تک بیمار، اللہ سے مانگتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کہ اللہ مجھ بیمار کو شفا دے دے. موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے، کھانا مانگتے ہیں اللہ سے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ مجھ بھوکا کو کھانا کھلا. تو نبیوں نے مانگا، اللہ سے مانگا اور تعلیم دی کہ جب بھی مانگنا ہو اذا سألت فاسأل اللہ، تم اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے، جب مدد مانگنا ہو تو مدد بھی تم صرف اللہ سے مدد مانگو. کیونکہ جب اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. جب مسلمان نماز پڑھتا ہے، پتہ ہے کیا کہتا ہے نماز کے اندر، سورۃ الفاتحہ کے اندر، دن رات میں 24 گھنٹے میں 12 رکعت سنت نمازیں، 17 رکعت فرض نمازیں، کل ملا کے 29 رکعت. اور اگر ایک رکعت اگر ہم وتر کی نماز مان لیں، ایک رکعت تو 30 رکعت نماز. اور 30 رکعت میں ایک دن میں 24 گھنٹے میں ایک بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. ایک بندہ 24 گھنٹے میں 30 مرتبہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے، تو پھر اللہ اسے کیسے بھی یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ جو بندہ روزانہ اللہ سے 30 مرتبہ نماز میں دعا مانگے کہ اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ اس بندے کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے نماز کی پابندی کیجیے اور اللہ سے مدد مانگیے، نماز میں بھی، غیر نماز میں بھی. فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کتنی بہترین نصیحت ہے. ابھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اور اس چھوٹے سے بچے کے عقیدے کو مضبوط کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے فرمایا 5ویں نصیحت، وَعْلَمْ، عبداللہ جان لو، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. فرمایا عبداللہ جان لو، اے بچے جان لو، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، اگر دنیا کی تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، پوری انسانیت جمع ہو جائے، تمام امت جمع ہو جائے اور تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچے، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. الا ان ينفعوك بشيء، تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں، فائدہ پہنچانا چاہیں کہ کچھ فائدہ تمہیں پہنچائیں، مگر فائدہ کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں. الا قد كتبه الله لك، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے پہلے ہی تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، جتنا اللہ نے پہلے ہی تمہاری تقدیر میں لکھ دی ہے، جو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے اللہ کی طرف سے، اتنا ہی وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ ذرہ برابر بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں.
وَعَلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ پوری دنیا کے لوگ جمع ہو کر کے تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے پہلے سے ہی اتنا ہی نقصان پہنچے گا، اس سے زیادہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، یہ تقدیر لکھنے والا جو قلم ہے یہ قلم خشک ہو چکا ہے، یہ قلم اٹھا لیا گیا ہے. رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیا گیا ہے. وجفت الصحف، اور تقدیر لکھنے کا جو صحیفہ ہے وہ صحیفہ خشک ہو چکا ہے، اس کی سیاہی جو ہے خشک ہو گئی ہے، اب وہ مٹ نہیں سکتی ہے. کوئی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، کوئی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا. پتہ یہ چلا کہ مالک اللہ ہی ہے، ہمارا نفع کا بھی اور نقصان کا بھی مالک ہے. ہر انسان کا یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. ہر انسان کو اس کا توکل اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اوپر ہونا چاہیے. مگر افسوس آج انسان کا جتنا عقیدہ، جتنا توکل، جتنا بھروسہ اللہ کے اوپر نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی مخلوقات کے اوپر ہے. آج انسان شیاطین سے بھی ڈرتا ہے، جنات سے بھی ڈرتا ہے، جانوروں سے بھی ڈرتا ہے، بلیوں سے بھی ڈرتا ہے، اور اس کے لیے وہ اللہ کے بارگاہ میں مانگنے کے بجائے غیر اللہ کے پاس جاتا ہے مانگنے کے لیے. باباؤں کے پاس جاتا ہے، اوجھاؤں کے پاس جاتا ہے، کاہنوں کے پاس جاتا ہے، نجومیوں کے پاس جاتا ہے. اور کتنے کتنے لوگ تو یہ کہتے ہیں، ادھارن بھی دیتے ہیں، دلیل بھی دیتے ہیں کہ ہم فلاں بابا کے پاس گئے تھے تو میرے بتانے سے پہلے ہی اس نے بتا دیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، تمہارے بغل میں بھی ہے، وہاں ہے، یہاں ہے، اس طرح بتا دیتا ہے. تم نے یہ نہیں دیا تھا، وہ نہیں دیا تھا، طرح طرح کی باتیں بتا دیتے. یہ بابا اس طرح کیوں باتیں بتاتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیسے جان لیتے ہیں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ آئیے اس بارے میں بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینہ من الجن. جب بھی انسان دنیا کے اندر جنم لیتا ہے، دنیا کے اندر جو کوئی بھی انسان ہے، اللہ نے اس کے اوپر ایک جن کو مسلط کر دیا ہے اور وہی اس کا ساتھی ہے. جنوں میں سے ایک ساتھی ہے، شیطانوں میں سے ایک ساتھی ہے جو اینی ٹائم اس کے ساتھ رہتا ہے. قرینہ من الجن، وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اس کے ساتھ وہ جن لگا ہوا رہتا ہے، وہ شیطان لگا ہوا رہتا ہے. جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ جاتا ہے. کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، سب اسے پتا ہے. وہ جن جو اس کے ساتھ ہے اسے سب کچھ معلوم ہے، یہ کہاں گیا، کیا کر رہا ہے، کہاں سو رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں کیا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب اسے پتا ہے اس جن کو. اور سب پتا اسے جب چل جاتا ہے اس انسان کے بارے میں، اور انسان کو جب کوئی مصیبت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بابا کے پاس جاتا ہے تو اس بابا کے پاس بھی ایک قرین ہے، اس کے پاس بھی جن ہے، شیطانوں میں سے ایک ساتھی ہے. آئیے پہلے میں اس حدیث کو پورا کر لیتا ہوں، اس کے بعد آگے کی باتیں بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک انسان ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ یہ جنوں میں سے ایک ساتھی ہے جو اس کے ساتھ انہیں ٹائم رہتا ہے. الا وقد اکل به، اس کے ساتھ اسے مسلط کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ وہ رہتا ہے. صحابہ نے پوچھا، قالوا وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی جن ہے، آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
फरमाया वय्या, हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ने उसके मुकाबले में मेरी मदद फरमाई है। इल्ला अन्नल्लाह आननी, अल्लाह ने उसके मुकाबले में मेरी मदद फरमाई है, उसका मेरे ऊपर कोई जोर नहीं सकता है। फासलमा, और अब तो उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया है। फला यामुरुनी इल्ला बिखैर, अब वो मुझे जो कुछ भी बताता है सिर्फ भली बातें बताता है। मेरे पास भी है लेकिन इस्लाम उसने कबूल कर लिया, अब वो मेरा मोती और फरमा बरदार हो गया है। अब मुझे जो कुछ भी वो बता रहा है भलाई की बातें ही सिर्फ बताता है। एक दूसरी हदीस सही मुस्लिम की हदीस है, उस हदीस के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, हर इंसान के साथ एनी टाइम एक जिन जो होता है उसका साथी होता है, करीन होता है, उसका दोस्त होता है, और एक फरिश्ता भी उसके साथ होता है। ये जिन शैतान जो होता है इसे बुराई की तरफ रहनुमाई करता है और फरिश्ता उसे भलाई की तरफ रहनुमाई करता है। इंसान अगर अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह का जिक्र और अज़कार करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता रहता है, इंसान जिक्र और अज़कार में लगा रहता है, तो फिर शैतान का जोर नहीं चलता है। और अगर इंसान अल्लाह की नाफरमानी में लगा रहता है, नमाजों को छोड़ देता है, अल्लाह के जिक्र अज़कार को छोड़ देता है, तौबा इस्तिग़फ़ार को छोड़ देता है, तो फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है उस शैतान को, जिन्नात को। अल्लाह खुद बयान फरमा रहा है कुरान मजीद के अंदर, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतान फहुवा लहू करीन, कि जो कोई भी अल्लाह के जिक्र से गफलत बरतेगा, जो कोई भी अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, नुक़य्यिज़ लहू शैतान, तो हम उनके ऊपर एक शैतान को मुसल्लत कर देता है। फहुवा लहू करीन, वही उसका दोस्त होता है, वही उसका साथी होता है। तो इंसान जब गफलत बरतता है, जब जिक्र अज़कार से गाफिल हो जाता है, अल्लाह की याद से महरूम हो जाता है, अल्लाह उसके ऊपर एक शैतान को मुसल्लत कर देता है जो हमेशा बुराई की तरफ रहनुमाई करता है, बुराई के रास्ते पर चलाता है, बुरे कामों के ऊपर उकसाता है। और इंसान को जब कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो अल्लाह के दरबार में जाने के बजाय वो बाबा के पास जाता है, और लोग भी उसे बताते हैं कि फलां के पास गया था, सारी चीजों को उसने बताया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जब उसके पास जाता है तो कैसे पता चलता है, तो ये जाने वाला इंसान जो है इसके साथ भी एक करीन होता है, इसके साथ भी इसका एक शैतान में से साथी होता है, और उस बाबा के पास भी होता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया हर इंसान के साथ एक करीन होता है, और इसे पता है कि इस इंसान के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब मालूम है। जब वहां पहुंचता है बाबा के पास, वो बाबा का जो करीन होता है, वो ओझा का जो करीन होता है, वो जो शैतान होता है, वो उससे निकल करके इसके पास आ जाता है, और दोनों करीन आपस में मिलते हैं, और वो पूछता है, उसका जो करीन होता है इससे पूछता है इसके साथ क्या हुआ है, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, इसकी क्या परेशानी है। तो इसका करीन जो होता है उसे बतला देता है, ऐसे ऐसे इसके साथ हुआ है, कितने दिनों से हुआ है, इतने दिनों से हो रहा है। तब ये जो बाबा का करीन और जो शैतान होता है, बाबा के दिल के अंदर ये बात डाल देता है कि इसके साथ ऐसा ऐसा मामला हो रहा है, और इतना दिनों से हो रहा है। चुनांचे वो बाबा फौरन बता देता है कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, इतने दिनों से हो रहा है। तब आपको यकीन हो जाता है कि हाँ बिल्कुल ये सही बात बता रहे हैं। अल्लाह ने बयान फरमाया कलाम मुकद्दस के अंदर, अल्लाह ने फरमाया व इन्ना शयातीना ला यूहूना इला औलियाइहिम, ये शैतान जो होते हैं ये अपने औलिया के ऊपर वही करते हैं। अल्लाह नबियों की तरफ वही करता है, और ये शैतान जो होते हैं अपने औलिया की तरफ वही करते हैं।
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ شیاطین جو ہوتے ہیں اپنے اولیاء کی طرف وہی کرتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں بھی ہے کہ شیطان یہ آسمان کے اوپر جاتا ہے، فرشتوں جو فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جو فیصلہ کر کے بتاتا ہے یہ کام کرنا ہے یہ کرنا ہے، جب پتہ چل جاتا ہے یہ جا کے کان اڑاتا ہے، فرشتے وہاں بات کرتے ہیں فلاں کو شفا دینا ہے، فلاں بہت دکھی ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں پریشان ہے، وہ مصیبت زدہ اس کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے، اور فلاں کو اولاد نہیں مل رہی ہے اسے اولاد دینا ہے۔ یہ شیطان کان اڑا کے سنتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے نا کبھی کبھار آسمان کے اندر فرشتوں کو توڑتے ہوئے دیکھا، یہ فرشتوں تاروں کو جھڑتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا آسمان کے اوپر، تو آپ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ ہم لوگ پہلے جب تھے چھوٹے عمر میں تو ہم لوگ کہتے تھے فی نار جہنم خالدین فیہا، بلے یہ کافر جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا، اس طرح وغیرہ وغیرہ طرح۔ لیکن کیا حقیقت ہے جب تارے جھڑتے ہیں آسمان کے اوپر، یہ فرشتے پتہ لگا لیتے ہیں، پتہ جب ان کو چل جاتا ہے کہ شیطان ہماری بات کو سن رہا ہے، آسمان کے اوپر سے آ کے کان لگایا ہوا ہے، تو اس وقت فرشتے تارا توڑ کر کے اس کو مارتے ہیں شیطان کو، تب بھاگتا ہے وہ نیچے شیطان۔ تو یہ شیطان باتیں بھی آسمان سے چرا کر کے لاتے ہیں اور اپنے اولیاء کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، امام احمد بن حنبل کا زمانہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے زمانے میں ایک کہیں سے اوجھا بابا آیا ہوا تھا اور اس نے لوگوں سے کہہ دیا کہ جاؤ تم لوگ اپنے اپنے گھروں سے کچھ اناج لے کر کے آؤ، کچھ دانے لے کر کے آؤ، میں بغیر گنے ہوئے تمہیں بتا دوں گا۔ چنانچہ لوگوں نے کسی نے گیہوں، کسی نے چاول، کسی نے کچھ لے کر کے اپنے جھولے کے اندر لے کر کے چلے گئے، اور امام احمد بن حنبل نے سنا تو انہوں نے بھی ایک مٹھی گیہوں بھر لی اپنے جھولے میں لے کر کے وہ بھی چلے گئے۔ جب وہ اوجھا کے پاس پہنچے اس نے سب کو بتا دیا تمہارے جھولے میں اتنے دانے ہیں، تمہارے جھولے میں اتنے دانے ہیں، تمہارے جھولے میں اتنے دانے ہیں، سب کا بتا دیا۔ لیکن جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو بتا نہیں پایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہاں سے بھاگو ورنہ میں حکومت سے کہا کر کے تمہیں اریسٹ کروا دوں گا، جلدی یہاں سے بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ اس بابا نے ہماری ساری چیزوں کو بتا دیا مگر آپ کے جھولے میں کتنا دانا ہے یہ نہیں بتایا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تم اپنے گھر سے دانا لے کر کے آ رہے تھے تو تم گن گن کر کے اپنے جھولے میں بھر رہے تھے تاکہ تمہیں بھی یاد رہے کہ کتنا دانا ہم نے بھرا ہے، اور جب وہ بتائے گا تو ہم بتائیں گے ہاں صحیح بتایا۔ تو تم نے گن گن کر کے بھرا، اور جب تم لوگ گن رہے تھے تمہارے ساتھ تمہارا قرین بھی تھا، وہ بھی گن رہا تھا اور اسے پتا چل گیا۔ اور جب میں نے جھولے میں بھرا تو میں نے گنا نہیں، مٹھی میں اٹھایا اور بھر دیا، اسی لیے وہ میرے کو گن نہیں پایا، تمہارے جھولے کے دانوں کو گن لیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس طرح اور بہت ساری واقعات ہیں اور آیتیں ہیں، حدیثیں بھی ہیں، چنانچہ وہ حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، ہمارے عقیدے کو